رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس لوٹ رہے ہیں تو اس سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت سی آیات کو نازل کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے لے لو، یاد کر لو، شاید کہ میں آئندہ حج پہ موجود نہ ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کو بھی اللہ رب العزت نے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کا بھی اس زمین کے اوپر قیام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہی ایک عظیم آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ رسول اللہ ہی کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی نا، اور رسول اللہ لوگوں کو امانت داری کا حق ادا کرتے ہوئے ویسے ہی بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ بھی اس آیت سے اخذ کر چکے ہیں کہ محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہے، اگر وہ فوت ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر نے اسی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا استدلال کیا تھا۔ جس وقت صحابہ غم کے عالم میں مبتلا ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کے دل میں اور زبان پہ اس آیت کو جاری کیا تھا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ۔ صحابہ صرف عام صحابہ نہیں، جلیل القدر صحابی، محدث صحابی حضرت عمر کھڑے ہو گئے تلوار لے کے، جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ رسول نبی فوت ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو بکر کا بیٹھ جاؤ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، اگر وہ فوت ہو جائیں تو اپنے پاؤں کے اوپر پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر زارو کتار دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گئے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں لگا یہ آیت اللہ رب العزت نے اتاری ہی آج کے دن کے لیے تھی، اتاری ہی آج کے دن کے لیے تھی۔ تو جس رسول اور نبی پہ اتری اس کو نہیں تھا علم؟ اللہ کی قسم علم تھا۔ یہ آج بھی جہالت کی باتیں ہیں ہمارے اوپر، اہل حدیثوں کے اوپر، دیوبندیوں کے اوپر، وہابی دونوں کو جب یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کٹھا اہل حدیث اور دیوبند کو وہابی کہہ کے پکارتے ہیں۔ سب سے زیادہ توہین کے مقدمات اس جملے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں یہ جی وہابیوں نے توہین کی، اہل حدیثوں نے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مانا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی انہوں نے موت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اور اسی ایک آیت میں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات پے در پہ دے رہے ہیں، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ فوت ہو جائیں تو وہ کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ إِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ فوت ہو جانے والے، آپ فوت ہو جانے والے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ان آیات کو نازل کر کے، اور حضرت ابو بکر کا وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر بہت سے واقعات کو، بہت سی باتوں کو سن کر زارو کتار روئے ہیں۔ ان میں سے دو احادیث تو آپ لوگوں کو پتہ ہے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حج کے بعد ایک بڑا بلیغ خطبہ صحابہ کو جمع کر کے دیا، اور اس کے اندر کہنے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ رب سے ملاقات کرے یا اس دنیا کی نعمتوں سے اور اس دنیا کے فوائد سے ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو، تو اس شخص نے اللہ کے ساتھ ملاقات کو اختیار کیا۔ یہ ایک عمومی بات تھی، ایک واقعاتی طرز عمل تھا۔ حضرت ابو بکر زارو کتار رونا شروع ہو گئے، صحابہ کہنے لگے اس بوڑھے کو کیا ہو گیا روتا ہے؟ کہا جس بندے نے اللہ سے ملاقات کو اختیار کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو مویحبہ کی حدیث کے اندر تو یہ بات واضح ہے، اور بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا۔ یہی حدیث تفصیلاً قدرے اسی انداز میں ابو مویحبہ کی حدیث میں موجود ہے۔ ان کو کہا ابو مویحبہ مجھے اس میں براہ راست ہے، وہاں ایک بندے کا اشارہ کیا، یہاں براہ راست کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا
کہ وہ اس دنیا کی ابدی زندگی کو قبول کریں اور اس کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے تو جنت کو قبول کریں۔ ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اس دنیا کی بھی ابدی زندگی آپ کو دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو جنت بھی دی جائے گی۔ آپ یہ قبول کرتے ہیں یا ابھی میں رب سے ملاقات کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد جنت میں داخلے کو قبول کرتے ہیں؟ ابو موہبہ چیخ اٹھے، اے اللہ کے رسول، ابدی زندگی کو قبول کیجئے اور جنت کو قبول کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو موہبہ، میں نے اپنے رب کی ملاقات کو ترجیح دی ہے اور اس کے بعد جنت کو قبول کیا ہے۔ سیدھا بتا دیا۔ وفات رسول ہمارے معاشرے میں خامخواہ ایک اختلافی موضوع کے طور پہ مشہور کر دیا گیا، جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک بلیغ خطبہ دیا تھا، وہاں پہ بھی جائیں گے۔ امت کے اندر رسول اللہ کی وفات کے اوپر اختلاف ختم ہو گیا تھا۔ گویا حضرت عمر کا قول ہی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ جو پہلی بات تھی وہ میری درست نہیں تھی، بلکہ ابو بکر نے درست بات کہہ کے مجھے سیدھا کر دیا۔ معاذ ابن جبل کو کہا جب ان کو بھیج رہے تھے کہ معاذ، ہو سکتا ہے اب اگلی مرتبہ آئیں تو میری قبر سے گزرے۔ سبحان اللہ، حضرت معاذ کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ دھاڑے مار مار کے اونچی اونچی رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اخذ کر لیا کہ یہ ایک نبی کا قول ہے، ایک نبی کا فرمان ہے، یہ ایسا فرمان نہیں ہے۔ معاذ، ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ جب آپ یہاں سے آئیں تو میری مسجد اور میری قبر سے گزریں۔ معاذ چیخیں مار کے رونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کرایا۔ یہ تو بکا، یہ جو اونچی آواز میں نوحہ ہے، یہ شریعت میں حرام ہے، خبردار اس طرح نہیں رونا، آنسوؤں کا آ جانا۔ انسان کا فطری طور پہ رونا یہ درست ہے، لیکن معاذ نے جس غم کی کیفیت کو محسوس کر کے چیخ اور پکار اور اونچی آواز میں رونا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ٹوک دیا۔ یہ نہیں کہ میری محبت میں اگر کوئی رو رہا تو میں اس کو اسی طرح جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے رونے دوں، شاید محبت کا اظہار ہو رہا ہے، فوری روک دیا کہ ایسے نہیں کرنا۔ حضرت عمر خود اذا جاء نصر اللہ، جب سورت نازل ہوئی تو حضرت عمر، اور جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان دو مقامات کے اوپر حضرت عمر بھی روئے تھے اور کہا تھا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے ان آیات میں۔ اور آپ کو کہا یہ آیات متعدد ہیں، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ موجود ہے۔ خود رسول اللہ کے قلب اتھر پہ یہ آیت نازل ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جو نبی ابلاغ کر رہا ہے اس کو بھی علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جانے والے، کل من علیہا فان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات کا نزول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات، نبیوں کی بھی اللہ رب العزت ایک ٹریننگ اور تربیت کرتے ہیں، اور ایک جگہ تو یہاں تک کہہ دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک عبادت کرنی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اب آپ نے لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتا دیکھ لیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب تسبیح کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کی آخرت اللہ پہلے سے بہتر کرنے والا ہے اور آپ کو وہ کچھ عطا کرنے والا ہے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، آپ کو وہ کچھ عطا کرنا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت اطلاع دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اطلاع دے رہے ہیں، اور یہ واقعات متعدد ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔